آج سے ہم اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک دور شروع کریں گے، جس میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور اس سے پہلے چند بنیادی چیزیں ہیں جن پر آج کی نشست میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف حدیث کی کتاب جب مرتب کی تو سب سے پہلی حدیث وہ جو لے کر آئے اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم یہاں محض اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے اور اس نیت اور ارادے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے کلام کے سائے میں کچھ وقت گزار سکیں۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ ذکر کی مجلس ہے، اور ذکر کی مجلس اس پر فرشتے وہ سایہ کرتے ہیں اور یہ ایک رحمت اور برکت کی مجلس بن جاتی ہے۔ پھر یہاں ہمارا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس پر ہمیں اجر ملے، اور اگر خدا نخواستہ نیت کوئی اور ہو، اور یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس میں برکت بھی نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر اور ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا استحضار کرتے رہیں اور ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سامنے رکھیں۔ دیکھیے، یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ کائنات کے شہنشاہ، کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، بادشاہ حقیقی۔ لہذا اس کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن کے سامنے بیٹھا جائے تو اپنے ذہن کو خالی کر کے بیٹھا جائے، پہلے سے کچھ چیزیں لے کر قرآن کا مطالعہ نہ کیا جائے، بلکہ اپنے ذہن کو خالی کیا جائے کہ قرآن کے معیار کو معیار مانا جائے، قرآن کے حق کو حق مانا جائے، قرآن کے باطل کو باطل مانا جائے۔ قرآن کے سامنے کمپلیٹ ٹوٹل سرنڈر کہ اس میں اللہ نے جو حکم دے دیا وہ ابدی حکم ہے، اور جس میں اس نے منع کر دیا وہ ابدی طور پر منع ہے، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ تو قرآن کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کی کیفیت میں ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمل کے ارادے سے بیٹھیں، یعنی اگر ہم معلومات کے لیے اور علم کے اضافے کے لیے بیٹھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں، تو معلومات تو حاصل ہوں گی لیکن ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ ہدایت تب حاصل ہوگی جب ہم عمل کی نیت اور ارادے سے بیٹھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے خود قرآن ہمیں، اللہ رب العالمین قرآن میں یہ ہدایت کرتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کو پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے۔ اس وقت آپ کا اور میرا سب سے بڑا دشمن شیطان اس طاق میں ہے کہ کس طرح ہم اس محفل سے ہٹ جائیں۔
کس طرح ہماری توجہ ڈائلیوٹ یا ڈائیورٹ ہو جائے، کس طرح ہم کسی اور مصروفیت میں مصروف ہو جائیں. اور شیطان کے جو وار ہیں وہ نت نئے اور نرالے ہوتے ہیں. وہ بعض وقت آپ پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، آپ کو کسی مصروفیت میں مبتلا کر دے گا، کسی وسوسے میں مبتلا کر دے گا، اور بعض وقت آپ کے ارد گرد کسی اور کو کر دے گا. آپ کے بچے کے کان میں کوئی پھونک دے گا، آپ کی بیوی کے کان میں کوئی بات ڈال دے گا، کسی اور کے، اور وہ آپ کو مصروف کر لیں گے اور آپ ادھر سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی. یا اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈال دے گا. تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ شیطان کے لیے یہ ناقابل یعنی وہ ہے، ناقابل برداشت ہے کہ بندے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو اور اس کے کلام کو پڑھ. تو یہ وہ 4 باتیں تھیں جو ہمیں اس دوران خیال رکھنی چاہیے، بنیادی باتیں تھیں. آج ہم جو کام شروع کر رہے ہیں یہ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن میرا منصب یا میرا علم یا میرا تقوی اس کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. ایک بنیادی نوعیت کا ایک طالب علم ہوں، اس لیے ہم مطالعہ کریں گے. یعنی میں یہ کوئی جسارت نہیں کر رہا کہ میں کچھ آپ کو پڑھاؤں گا، میری یہ اوقات ہی نہیں ہے. ہاں جو کچھ پڑھا ہے اس کی کچھ حاصلات آپ کے سامنے رکھوں گا، حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود قرآن کا تعارف ہمارے سامنے سورہ الشعراء میں کراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. سورہ الشعراء آیات 192 تا 96. اس میں اللہ تعالیٰ 5 باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے. خود قرآن کا نازل کرنے والا ہمارے سامنے قرآن کے حوالے سے 5 باتیں رکھ رہا ہے. پہلی بات، یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے. یہاں لفظ نازل کرنا استعمال نہیں ہوا. نازل کرنا مطلب اتارنا، لیکن تنزیل کہتے ہیں پورے اہتمام اور پروٹوکول کے ساتھ اتارنا. مثلا نازل کرنا تو یہ کہ کوئی فرشتہ لے کر آ جائے، اور تنزیل یہ ہوگا کہ ہزاروں فرشتوں کی میت میں یہ اترے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شاہانہ کلام ہے اور اسے میں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ اتارا ہے. رب العالمین کا کلام ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اس نے اتارا. پہلی بات. لے کر کون آئے؟ فرشتوں کے سردار روح الامین. نزل بہ الروح الامین. کہاں پر لے کر آئے؟ علی قلبک، قلب اطہر پر. اس کائنات میں، شرف انسانیت میں سب سے ممتاز شخصیت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے قلب اطہر پر اس کو اللہ نے نازل کیا. کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ اتارا ہے، فرشتوں کا سردار لے کر آ رہا ہے، اور انسانیت میں سب سے بلند مقام پر فائز، شرف انسانیت پر فائز محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارا ہے. بلسان عربی مبین. چوتھی بات یہ بتائی کہ عربی مبین میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قرآن سے پہلے عربی زبان تھی، قرآن نے اسے عربی مبین بنا دی. ایک وضاحت رکھنے والی ایک ایسی زبان جو ناقابل شکست ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ پہلے سے نازل شدہ صحیفوں کا تسلسل ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحیفے نازل کیے اور یہ اس کی آخری کتاب. تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتا ہے. اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات، برکتوں والی رات، جو کہ رمضان کی رات ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ قرآن پاک یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے.
قرآن کو سمجھنے کی کوشش دور صحابہ سے شروع ہو گئی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تو استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن سیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند صحابہ وہ اس قابل ہو گئے کہ رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ پھر باقی لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے، تو ان میں سے 5 نام بڑے مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ یہ کم عمر صحابی ہیں لیکن قرآن کے مفسر اور قرآن کے بہت بڑے عالم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مہاجر صحابی ہیں اور اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ، قاری اور قرآن کے عالم، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کی اقتداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے باقی تینوں اصحاب اور بھی صحابہ ہیں، لیکن یہ مشہور ہو گئے قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ تابعین میں جو نام مشہور ہوئے ان میں مجاہد ابن جبر ہیں، یہ مجاہد حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے 3 مرتبہ قرآن پاک سبقاً ایسے پڑھا کہ ہر آیت پر ٹھہر کر میں ان سے پوچھتا یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے احکام کیا ہیں۔ تو بہت مشہور تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر مجاہد وہ موجود ہے۔ عطا ابن ابی رباح، اکرمہ، طاؤس اور سعید ابن جبیر یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حسن بصری، مسروق، قتادہ یہ اور نام ہے۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، تو یہ وہ تابعین ہیں جن سے ہمیں قرآن کی تفسیر ملتی۔ قرآن کی جو مشہور تفاسیر اس وقت موجود ہیں متداول، ان میں چند کا میں نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ ابن جریر طبری نے 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ بنیادی مآخذ میں سے ایک تفسیر ہے کتابوں میں سے۔ بحر العلوم سمرقندی کی 383 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح الکشف والبیان الثعلبی کی ہے۔ معالم التنزیل حسین بن مسعود بغوی کی ہے۔ تفسیر کبیر رازی کی ہے، البیضاوی، اور روح المعانی علامہ آلوسی کی ہے۔ تو یہ وہ چند تفاسیر ہیں جو امہات کتب ہیں اور جن سے پھر آگے ساری کتابیں چلتی۔ عموماً قرآن کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے لفظ تفسیر اور تعویل اس کو سمجھ لیں۔ تفسیر کہتے ہیں کھول کر بیان کرنے کو، اور تعویل کہتے ہیں معنی کی طرف رجوع کرنے کو۔ پہلے تو شروع میں یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے، بعد میں یہ الگ الگ اصناف بن گئے۔ تو تفاسیر عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تفسیر ماثور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر ماثور کون سی ہے؟ جو صحابہ کرام سے منقول ہے، جو حدیث سے منقول ہے، اور جو تابعین نے بیان کی ہے، تو یہ تفسیر ماثور ہے۔ اور تفسیر بالرائے کوئی مجتہد اور کوئی مفسر اپنی رائے سے کوئی بات کرتا ہے تو تفسیر بالرائے۔ قرآن کی بہترین تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اسی طرح قرآن پاک وہ خود اپنی تفسیر کرتا ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی بعض معاملات کا خود دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کر دیتا ہے اور اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے
اور انہوں نے شکایت کی کہ مسجد میں لوگوں نے شور و غوغا شروع کیا ہوا ہے، اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کیا وہ ایسا ہی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہا ستکون فتنہ، ان قریب تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فقلت ما المخرج فیہا یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کو آگے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تم سے پہلے خبریں ہیں، تم سے پہلی گزری ہوئی خبریں ہیں اس کتاب میں۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کے حالات ہیں۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہے۔ وہو الفصل لیس بالہزل، اور یہ ایسی سیدھی کھری بات ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے کسی جبار اور کسی جابر کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جس نے اس کے علاوہ ہدایت کہیں اور سے چاہی اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ اللہ کی تنی ہوئی رسی ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ، اور یہ حکمت بھری نصیحت ہے۔ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ چیز ہے کہ خواہشات اسے ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَلْتَبِسْ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانوں کے ذریعے اس میں اشتباہ نہیں لایا جا سکتا۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبًا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ وہی چیز ہے کہ جب جنات نے سنا تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ من قال بہ صدقہ، پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کے ذریعے بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس کے ذریعے عمل کیا تو اسے اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لہذا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام معجز ہے۔ قرآن کا ایک پہلو جو ہے وہ اس کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیتا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ انسان سارے کے سارے اور یہ جنات یہ جمع ہو جائیں اور ایسا قرآن لانے کی کوشش کریں، لا يأتون بمثله، تو ایسا نہیں لا سکتے، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چاہے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک مشہور شاعر تھا ابن مقفع، اس نے جب یہ چیلنج سنا تو اس نے کہا میں بڑا شاعر ہوں، بڑا ادیب ہوں، تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ وہ قرآن کے چیلنج قبول کرتا ہے اور جیسا کلام لے کر آئے گا۔ اچھا آپ گوگل سرچ کریں ابن مقفع تو آپ کو ویکیپیڈیا میں اس کا پورا وہ اس کا تعارف وہ بتا دیں گے۔ جب اس نے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سنی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ایک آیت، اس ایک آیت میں کلام کے 19 اصناف بیان ہوئے ہیں۔
تو اس نے قلم توڑ دیا، رجسٹر پھاڑ دیا، کہ اس کا مقابلہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک اور بچی جا رہی تھی اور یہ آیت پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، أَنْ أَرْضِعِيهِ کیسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تمہیں ڈر لگے اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم اس کو تیری طرف واپس کر دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے بنائیں گے رسولوں میں سے۔ تو ایک بڑے شاعر نے سنا تو کہا ایک چھوٹی سی آیت میں دو اوامر ہیں، دو نواہی ہیں، دو اخبار ہیں، دو بشارتیں ہیں، اور یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان اتنی ساری چیزوں کو ایک جملے میں جمع نہیں کر سکتا، یہ لازماً الہی کلام۔ اور اب تو چونکہ سائنٹیفک اپروچ ہے، سائنٹیفک دور ہے نا، اس کو اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، یہ اونٹ کیسے بنا۔ اب آپ دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ انسانی کاوش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اونٹ کے جو کروموسوم کی تعداد ہے نا وہ 74 ہے، 74 ہے، اور افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت میں 74 الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، 74 حروف سے آیت بنی ہے۔ اب اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کروموسوم کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ لا تنقضی عجائبا، اس قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک اس کی نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام معجز ہے کہ جس کے جو اعجاز ہے وہ بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں، اور قرآن پاک کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ مختلف ہے، اور اس کی مصحف کی ترتیب یہ مختلف ہے۔ یہ نازل کسی اور ترتیب سے ہوا ہے، اور ہمارے سامنے قرآن اس وقت جو موجود ہے یہ مختلف ترتیب ہے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے، جس ترتیب سے نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جس ترتیب سے جمع ہوا یہ بھی اللہ کے حکم سے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو قرآن پاک کی 86 یا 87 صورتیں یہ مکی ہیں، اور 27 یا 28 صورتیں یہ مدنی ہیں۔ یہ جو ایک آدھ کا اختلاف ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، وہ جب آئے گی تو اس پر بات کریں۔ سورت کا لفظ یہ کیا ہے، سورت کا کیا مطلب ہے؟ سورت کہتے ہیں مکان مرتفع، بلند جگہ کو۔ تو جس طرح بلند جگہ وہ بالکل واضح نظر آتی ہے، اسی طرح ہر سورت کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک اپنا تشخص ہے، ایک اپنا تعارف ہے، اور وہ دوسری جگہ سے بالکل ممتاز نظر آتی ہے۔ ایک اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا اصل میں مادہ سور ہے، سین واو را، یہ دیوار کو کہتے ہیں۔ سور المدینۃ حائطها، کہ یہ جو شہر کی چار دیواری ہے اس نے احاطہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں اس میں خاص مضمون کا احاطہ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس احاطے کی وجہ سے وہ دوسری صورت سے مختلف اور ممیز ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں سورتوں کی افتتاح اور سورتوں کے خواتین بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت مختلف ورائٹی میں نازل کیا ہے، تو سورتوں کی ابتدا بھی خاص آہنگ سے ہے، اور سورت کا اختتام بھی خاص آہنگ پر ہے۔
تو 10 اقسام ایسی ہیں جس سے صورتوں کا ابتدا ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کوئی صورت اللہ کی حمد اور ثنا سے اور اس کی تعریف اور کبریائی سے شروع ہوتی ہے۔ مثلا الحمدللہ، 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر سورہ انعام، اور پھر اس کے بعد سورہ سبا، اور آگے اور سورہ۔ تو 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح 2 صورتیں تبارک سے شروع ہوتی ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یا تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح سبحان الذی اسری، اس طرح۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ سورت شروع ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے، اس کی تمجید سے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس طرح۔ دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ وہ سورت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا عین سین، اس طرح کی، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تیسرا قسم ہے کہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں، تو نبی کو مخاطب کر کے سورہ شروع کی جاتی ہے۔ چوتھی قسم ہے خبر، یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، اتی امر اللہ، اللہ کا کیا امر آیا ہی چاہتا ہے، اقترب الساعہ، قریب ہے قیامت کی گھڑی، تو کسی خبر سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ 5ویں قسم قسم سے شروع ہوتی ہے، والعصر والفجر والصافات۔ 6ٹھی قسم ہے کسی شرط سے شروع ہوتی ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا، اذا جاءک المنافقون، جب آئیں گے آپ کے پاس، یا جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، کسی شرط سے شروع ہوتی ہے۔ 7ویں قسم ہے قل سے شروع ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اوحی الی۔ 8ویں اس کی قسم ہے استفہام سے شروع ہوتی ہے، سوال سے، عما یتساءلون، آپ سے پوچھتے ہیں۔ 9ویں ہے بددعا سے، تنبیہ سے شروع ہوتی ہے، ویل سے۔ اور 10ویں ہے تعلیل سے شروع ہوتی ہے، جیسے لإلاف قریش، یعنی کوئی سبب۔ اسی طرح 6 طریقے سے اللہ تعالیٰ سورتوں کو ختم کرتا ہے۔ مثلا دعا سے ختم کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو دعا کے ذریعے کسی صورت کو ختم کرتا ہے۔ دوسری کسی وصیت کے ذریعے صورت کو ختم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران۔ تیسری اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی تمجید بیان کر کے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طرح تیسرا۔ چوتھی چیز ہے وعید، ڈراوے کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف۔ 5ویں چیز ہے تسلی کے لیے، سورہ یونس یا سورہ حجر۔ سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تسلی دی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی کے ذریعے بھی سورت کو ختم کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک سورت کو ختم کر کے اگلی سورت کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی ایک سورت میں ایک بات کو جہاں ختم کرتا ہے، اگلی سورت میں وہی سے شروع کرتا ہے۔ مثلا سورہ الطور میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور فوراً ہی بات سورہ نجم شروع ہو گئی، یہاں نجوم پر ختم ہوئی، اور وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پر سورہ نجم شروع ہو گئی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا آخری آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور سورہ حدید شروع ہوئی سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو ایک سورت ختم ہوئی، دوسری اس سے کنیکٹنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کی خواتیم اور اس کی افتتاحی بات ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 اقسام یا 5 وجوہ یا 5 چیزیں نازل کی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حلال ہے، پھر حرام ہے، پھر محکم ہے، پھر متشابہ ہے، اور پھر امثال ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ حلال اختیار کرو، حرام سے رک جاؤ، محکم کی پیروی کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ تو یہ وہ ابتدائی گفتگو تھی۔ آخری بات اس میں یہ رہ گئی کہ قرآن پاک کی یہ جو ترتیب ہے الفاتحہ سے لے کر والناس تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک حکمت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس الٹپ یہ جمع ہو گئے۔ دیکھیے سورت کے اندر بھی ایک ترتیب ہے اور سورتوں کے درمیان بھی ایک ترتیب ہے، مصحف کے اندر بھی ایک ترتیب ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ سورہ بقرہ یہ بہت طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، مثلا اس میں جو روزے کی فرضیت کی آیات ہیں یہ دوسرے سال نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو سود کی حرمت کی آیات ہیں وہ 9ویں سال نازل ہوئی ہیں۔ یعنی 9 سال کے سپین میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ربط رکھا ہے اور اس کی ہر آیت دوسری آیت سے ایسی کنیکٹڈ ہے کہ اس میں کہیں یہ نہیں لگتا کہ کوئی جھول ہے یا کوئی کوئی اس میں بعد ہے، کوئی اس میں آپس میں گیپ نظر نہیں آتا۔ ہر آیت دوسرے سے ملی ہوئی نظر آتی ہے اور کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 9 سال میں، یعنی 9 سال میں حالات کہاں سے کام ہو گئے۔ لیکن اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں ہر صورت، اچھا دیکھیں نا سورہ مزمل ہے، اس کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں 10 سال کا فرق ہے، لیکن دونوں کو ملایا اور بالکل لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جو تسبیح ہے اس کے موتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ اس نے اس قرآن کو جو جوڑا ہے یہ انسان کی بس کی بات نہیں تھی، اس میں ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا جو نظم ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کو 7 گروپس میں رکھا ہے۔ ہر گروپ کی ابتدا مکی صورت سے کی ہے اور اس کا اختتام مدنی صورت سے کیا۔ پہلے گروپ کی پہلی صورت الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے ساتھ 4 صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ مدنی صورتیں، یہ ایک گروپ بن گیا۔ پھر سورہ انعام یہ مکی صورت ہے، اعراف مکی صورت ہے، اس کے ساتھ انفال اور توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ دوسرا گروپ بن گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس یہ مکی صورت ہے اور آگے جاتے ہوئے پھر سورہ جو نور ہے وہ مدنی صورت ہے، یہ تیسرا گروپ بن گیا۔ تو ہر گروپ کی ابتدا مکی صورت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصحف میں اور اس کا اختتام مدنی صورتوں پہ کرتا ہے، اور ہر گروپ کا ایک دعویٰ ہے، ہر گروپ کا ایک موضوع ہے۔ یہ بالکل ایسی طرح ہے، آپ گھر بناتے ہیں نا، تو جب آپ گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی بنیادیں کھودتے ہیں، اس میں جو میٹیریل ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، پھر اس پہ دیواریں اٹھاتے ہیں، پھر اس کو چھت ڈالتے ہیں، پھر اسے فنیشنگ کرتے ہیں اس کی۔ بنانے کے بعد جب کوئی باہر سے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فنیشنگ اسے نظر آتی ہے، بنیاد تک اس کی نظر نہیں جاتی۔ اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ترتیب دی ہے کہ جو بنیاد والی صورتیں وہ بالکل آخر میں رکھتی ہیں، جو آخری 2 پارے ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جو اس کی فنیشنگ ہے وہ سامنے رکھ دی شریعت۔ سورہ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ یہ شریعت ہے، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، جیسے قرآن کھولتے ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اس کو پڑھیں۔ تو اب ہم سورہ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف، ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ جو سورت ہے اس کا تعارف بیان کریں گے اور پھر اس کے الفاظ اور معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ الفاتحہ۔
سورہ الفاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور بعض محکم روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوتی رہیں، اور اس کا ذکر الگ سے قرآن پاک میں کیا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ حجر مکی صورت ہے، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن پاک عطا کریں گے۔ قرآن کا ذکر اللہ الگ کر رہا ہے، سورہ فاتحہ کا الگ کر رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا نام الفاتحہ یعنی افتتاح کرنے والی، چونکہ مصحف ہم کھولتے ہیں تو پہلے اس صورت پر ہماری نظر پڑتی ہے، تو الفاتحہ اس کا ایک نام دعا ہے، یہ تعلیم المسئلہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ اس کا ایک نام شفا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور واقعی اس کی ورد میں اور اس کے پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک کافیہ اس کا نام ہے، یعنی اس کا مضمون کفایت کر رہا ہے۔ ام القرآن، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مغز، یہ بھی اس کا نام ہے۔ 150 سے زیادہ نام مفسرین نے اس کے گنوائے ہیں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اسی لیے اسے سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو مجرد صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قسمت صلاتی بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز صلاۃ کو، دعا کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ امام وہ فاتحہ پڑھ لے تو مقتدی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر امام کے لیے تو پڑھنی ضروری ہے۔ باقی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، مقتدی کے لیے بھی پڑھنا لازمی۔ اس سورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے چونکہ یہ 7 آیات ہیں تو اس میں فقہا کا، یہ فقہا مدینہ، بصرہ اور شام کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے، اور فقہا مکہ کے مطابق یہ اس سورت کا حصہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ اللہ جو اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کا، الرحمن جو اس میں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت ہے۔ اور یہ آیت اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کشتی کو روانہ کیا تو اللہ کے نام سے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ بہت شدید آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو لہو لہان کیا گیا، تو آپ استراحت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں ایک عیسائی غلام عداس وہ آیا اور اس نے ترس کھا لیا آپ پر، اور انگوروں کا وہ باغ تھا تو انگوروں کا ایک گچھا آپ کو پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر وہ اسے لیا، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ نے ایک ایسا کلام کہا ہے جو اس بستی کے لوگ تو نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں عراق سے ہوں، نینوا کی بستی سے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو؟ تو وہ اور حیرت میں مبتلا ہوا، کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کے پیغمبر ہوں، وہ اسی وقت آپ پر ایمان لے آئے۔ تو گویا حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی بسم اللہ کا ذکر موجود ہے۔ پھر قرآن پاک ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت پوری اس میں نقل ہوتی ہے سورہ نمل میں، کہ وہ جب ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں
تو وہ لکھتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گویا ہر نبی کی تعلیمات میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا جو لفظ ہے یہ قدیم سے اللہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے. خود قرآن ان سے سوال کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے تخلیق کیا. اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو جانتے تھے لیکن اللہ کی صفات سے ناواقف تھے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری شریک ٹھہرا لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام اللہ یہ اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا گیا کبھی. یہ اس کے لیے خاص ہے، اس کا اس میں ذات ہے. تو میں شروع کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ابدأ بسم اللہ، شروع کرو اللہ کے نام سے، لیکن وہ محذوف ہے. تو شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم اور وہ رحیم ہے. یہ رحمت کے دو صیغے ہیں. رحمان غطفان اور فعلان کے وزن پر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے. ایک میں جوش پایا جاتا ہے، ایک میں استقرار پایا جاتا ہے. جس طرح سمندر میں تموج ہوتا ہے نا، جوش ہوتا ہے، ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے. جب سمندر میں طوفان ہوتا ہے کشتیاں رک جاتی ہیں کہ اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، طوفان ٹل جاتا ہے، چل پڑتی ہیں. تو وہ جو طوفان ہے وہ فعلان. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش ہے، ہر چیز کو اپنے اندر لینے پر بے قرار ہے. لیکن سمندر کا طوفان ٹل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کے جو جوش ہے یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فعیل رحیم، ہمیشہ سے مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان رہے گا. الحمد، حمد کے اندر تعریف کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اور شکر کا بھی. تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور شکر کے تمام نذرانے اللہ تعالیٰ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور اس کی زبان رب کی تعریف سے ہر وقت باللسان ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے. رب کے تین معنی ہوتے ہیں: مالک، خالق اور حاکم. فرق کیا ہے؟ خالق بنانے والا، مالک جس کی ملکیت ہو، اور حاکم جس کی حکومت چلے. یہ تینوں اللہ ہے، یہ تینوں صفات اللہ کی ہیں. مثلا آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے، اس کے خالق کمپنی کوئی اور ہے، کسی نے بنایا ہے. مالک آپ ہیں، اور اس پر حکومت وہ سافٹ ویئر کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود ہے. یہ تینوں مختلف چیزیں، لیکن اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے اسے بنایا. وہی مالک ہے، اسی کے ملکیت میں ہے، اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا تصرف ہے. تو رب کے معنی یہ تینوں ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. العالمین، جہانوں کا. یہ کتنے جہان ہیں؟ یہ دنیا اور آخرت، یا اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس جہان کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں سائنس اس کا ایک ہلکا سا، یعنی اس کا جو ہمیں نظارہ کراتی ہے کہ جو ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، اس سے سورج کی جو کرن نکلتی ہے تو زمین تک پہنچتے ہوئے وہ 7.5-8 منٹ لیتی ہے. یعنی جب دن میں ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ 8 منٹ پہلے کا سورج ہوتا ہے. 8 منٹ اسے ہم تک پہنچنے میں لگتے ہیں. اور کس رفتار سے پہنچتی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس سے ٹریول کرتی ہے. اس سے اندازہ لگائیں تو یہ 14 کروڑ کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. یہ نصف قطر ہو گیا.
ریڈیس ہو گیا، اس کو ڈبل کریں تو 28 کروڑ کلومیٹر. تو زمین اور سورج کا جو پورا دائرہ ہے یہ 28 کروڑ کلومیٹر کا ہے. لیکن زمین سے ماورا بھی سیارے موجود ہیں جو سورج سے دور ہیں. تو یہ 50-55 کروڑ کلومیٹر کا تو صرف ہمارا یہ نظام شمسی ہے، اور اس طرح کے 9 ارب نظام شمسی وہ اس گیلیکسی وے میں موجود ہیں جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں، اور اس طرح کی اربوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو ہم عالمین کہتے ہیں. تو وہ رب العالمین ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے روز جزا اور سزا کا. اس دن کی ملکیت، اس دن کی بادشاہت وہ اسی کی ہے. اس کی ایک قرات ملک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا کا. ایاک نعبد، یہ اصل میں نعبد ایاک، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی. عبادت کا لفظ بھی اس کے اندر پوجا پاٹ بھی ہے، اس کے اندر پرستش بھی ہے، اور اس کے اندر اطاعت بھی ہے. لا تعبدوا الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کی عبادت نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے اس کا کہا نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت، ہمیں ہدایت دے اس سیدھے راستے کی. الصراط، وہ خاص راستہ ایک ہی ہے، وہ المستقیم جو سیدھا ہے، اس کے علاوہ تمام راستے ٹیڑھے ہیں، تو ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما. پھر اس ہدایت پر استقامت عطا فرما، اس پر چلنا آسان کر دے. یہ ساری چیزیں اہدنا میں شامل ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ سورہ آگے غالباً سورہ النساء میں اس کو وضاحت کر دی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء والصدیقین، سچے لوگ، صدیقین، والشہداء والصالحین. تو انبیاء ہدایت یافتہ ہیں، صدیقین ہدایت یافتہ ہیں، شہداء ہدایت یافتہ ہیں، صالحین ہدایت یافتہ ہیں. ان کے راستے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، تو ان پر کبھی غصے نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے غضب کو بھڑکایا، اور ولا الضالین، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہ یہ نصارہ ہیں. یہ دو انتہاؤں پر چلے گئے. یہود اتنے جری ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کو قتل کر دیا، اور نصارہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ دونوں انتہائیں، اس سے بچنے کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہمیں ان سے بچا کر سیدھے راستے پر لے کر آ. آمین. اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. کل سے انشاءاللہ پھر سورہ بقرہ ہم